پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے نوجوانوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ نوجوان سیاست اپنے ہاتھوں میں کیسے لیں اور پاکستان کی حقیقی آزادی کا ادھورا خواب کیسے پورا کریں؟ نوجوان ملکی سیاست میں کیسے کردار ادا کریں؟ پاکستان کے نوجوان آج ڈگریاں اٹھائے مارے پھرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ والدین جو ان کے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن جب وہ نوجوان طلباء پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی۔ اچھے پڑھے لکھے ہیں، اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن وہ جاب کے لیے اور نوکری کے لیے مارے دھکے کھاتے ہیں، لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح کی اور جاب یہاں پہ کر رہے ہیں، یہاں پہ پی ایچ ڈی، یہاں پہ ایم فل، یہاں پہ ماسٹر، پڑھے لکھے نوجوان عام نوکریاں اور عام کام کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں نوکریاں ملنی تھی، جس سسٹم کے ذریعے ہمارے حقوق ہمیں ملنے تھے، جس سسٹم نے ہماری تعلیم کے مطابق ہمیں روزگار کا حق دینا تھا، وہ سسٹم یرغمال ہے۔ وہ سسٹم سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ جب تک اس سسٹم کو سیاسی اشرافیہ سے آپ آزاد نہیں کر لیتے، تب تک پھر ہماری جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ اپنے خواب پورے نہیں کر سکتے۔ ایک سازش کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ سیاست کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا۔ ایک سازش کے ذریعے سیاست سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ نوجوان وہ عام نوکریوں کی تلاش میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور خود یہ 2% جو سیاسی اشرافیہ ہے، ان کے جو گھر والے، ان کے جو بیٹے یا ان کی جو نسلیں ہیں، وہ نکھٹو ہوں، وہ پڑھی لکھی نہ ہو، کسی یونیورسٹی میں گئی ہوئی نہ ہو، کوئی ٹاپر نہ ہو، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی وزیر بنے گا، مشیر بنے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ سیاست ان کے ہاتھوں میں ہے، اور ہمیں 98% کو نوجوانوں کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے حالات اور ہمارے نوجوانوں کے حالات جو 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں، وہ بدل نہیں سکتے جب تک نوجوان سیاست میں نہ آئیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوان سیاست میں آئیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو ہم سیاست میں کیسے آئیں؟ بھئی، سیاست میں آنے کا مقصد ہے کہ سیاسی شعور حاصل کریں، یہ جانیں کہ ہماری روٹی کن لوگوں نے چھین رکھی ہے۔ بے پناہ وسائل ہیں پاکستان کے پاس، لیکن ان وسائل کو ہم سے کس نے دور کیا ہوا ہے؟ یہ وسائل ہم سے کس نے چھینے ہوئے ہیں؟ اس سیاسی اشرافیہ نے یہ وسائل ہم سے چھینے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم سیاسی شعور جب تک نہیں حاصل کر لیتے، ہماری شعوری سطح جب تک بلند نہیں ہو جاتی، وہ کہتے ہیں ذوق گلبوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ ہم تو جس مسیحا کے نعرے لگاتے ہیں وہی تو سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو خود سیاست کے اوپر قابض ہے اور اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو سیاست تھما کے دینا چاہ رہا ہے، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل۔ آخر کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم سیاسی شعور سے نابلد ہیں، ہم سیاسی شعور سے دور ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں، جب تک آپ سیاسی شعور حاصل نہیں کرتے اور حقیقی معنوں میں اپنے خود کو سیاسی شعور سے لیس نہیں کر لیتے، اور سیاسی شعور کیا ہے کہ 98% عوام کے بارے میں صرف 98% عوام خود سوچ سکتے ہیں،
कोई जागीरदार आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई बड़ा सरमायादार आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी मदद को नहीं आएगा। ये बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले आपको गुर्बत से नहीं निकालेंगे। जिन लोगों ने गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, वो आपको गुर्बत की चक्की से नहीं निकाल सकते। ये तो आपको गुर्बत में धकेलने वाले हैं। इनसे पीछा छुड़ाएं और खुद पे यकीन करें। यकीन जानिएगा, एक एक नौजवान पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला और निकलने वाला एक एक नौजवान वो सलाहियत रखता है कि वो खुद इस मुल्क की क़यादत कर सकता है। ये खट्टू जागीरदार का बेटा हो तो वो वज़ीर आला भी बनेगा, तो आखिर क्यों? ये इस वजह से कि मेरे नौजवान सियासत से दूर हैं। पाकिस्तान के नौजवानों, उठो, आओ, सियासत में आओ, समझो सियासत के तजादात को, समझो 75 बरसों से हमारे साथ क्यों ज्यादती हो रही हैं, और सियासत को अपने हाथ में लो। जब तक सियासत को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तुम्हारा और हमारा मुकद्दर नहीं बदल सकता। एक ही सूरत है कि हम सियासत को अपने हाथ में लें और सियासत के जरिए फिर सियासी इनकलाब बपा करें, और फिर हमें हमारे हकूक मिलेंगे, फिर हमारे ख्वाब पूरे होंगे, फिर हमारे वालिदैन के ख्वाब पूरे होंगे, और फिर हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। मायूसी को छोड़ दें और मायूसी से बाहर निकलें, खुद इस मुल्क की क़यादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हकीकी मानों में हमें सियासी शऊर नसीब फरमाए और हम जान सकें कि ये जो कौम के 2% के जो लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं और जो सदर बनते हैं, जो वज़ीर आला बनते हैं, ये किसी फैक्ट्री के फोरमैन भी बनने के अहल नहीं है। अस्सलाम।